یاد رکھو تمہارا رب بہت زیادہ قریب ہے۔ مانگو اللہ سے، طلب کرو اللہ سے۔ کوئی پرابلم ہے تو اللہ سے طلب کرو، سیلاب آ گئے ہیں تو اللہ سے طلب کرو، پیسے نہیں ہیں تو اللہ سے طلب کرو، تنگی ہے تو اللہ سے طلب کرو، قناعت کی زندگی بسر کرو، سادگی کی زندگی بسر کرو، نمائشی چیزیں چھوڑ دو۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے ہود کو بھی نجات دے دی، اس کے مومنین کو بھی نجات دے دی، اپنی رحمت کی وجہ سے سخت ترین عذاب سے ہم نے نجات دے دی۔ لیکن قوم عاد نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، قوم عاد نے اللہ کے رسولوں کا نافرمانی کی، قوم عاد نے ہر غلط آدمی کے سامنے جھکے۔ نتیجہ یہ ہے قوم عاد پر قیامت تک لعنت ہوگی۔ آگاہ رہو کہ قوم عاد کافر ہو گئی، قوم عاد کے لیے تباہی ہی تباہی ہے۔ تو جس طرح قوم عاد کے لیے تباہی ہے، باقی لوگوں کے لیے بھی یہی تباہی ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے میرے سامنے جھکو، تھوڑا سا ٹائم نکال کے میری نعمتوں کا تجزیہ کرو، تھوڑا سا ٹائم نکال کے دیکھو کہ میں نے کیا کچھ دیا ہے۔ وہ جتنے انبیاء کا ذکر ہے اس طرح کھلم کھلا لعنت وہ قوم عاد پر کی گئی ہے ان کی غلطیوں کی وجہ سے، وگرنہ باقی کے لیے کہا گیا ہے بعدن۔ بعدن کا معنی دور ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے، نفرین ہے تم پر، لیکن لفظ لعنت نہیں کہا گیا، ان کے لیے لفظ لعنت کہا گیا ہے۔ سمود کا ذکر ہے، قوم سمود کا، صالح ان کے لیے بھیجا گیا، کیا کہا گیا تھا؟ اللہ کی عبادت کرو۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے کیا فرمایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو میں نہیں مانتا، اللہ کو مانتا ہوں، کسی چیز کے سامنے نہیں جھکوں گا، اللہ کے سامنے جھکوں گا، کسی جبار و قہار بادشاہ کے سامنے نہیں جھکوں گا، اللہ کے سامنے جھکوں گا، کسی شیطان کے سامنے نہیں جھکوں گا، اللہ کے سامنے جھکوں گا، اپنی خواہشات کے سامنے نہیں جھکوں گا، قوت غضبیہ کے سامنے نہیں جھکوں گا، اللہ کے سامنے جھکوں گا، مال و دولت کے سامنے نہیں جھکوں گا، صرف اللہ کے لیے۔ تو قولوا لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے۔ لیکن کبھی سوچے کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر آیا صبح سے لے کر شام تک ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ صبح سے لے کر شام تک ہم اسی کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں؟ چھوٹا سا ایک کاغذ لے لے، دیکھتے رہے کہ صبح سے لے کر شام تک میں نے کیا کیا ہے، فلاں وقت یہ کام کیا ہے، اتنے منٹ نماز پڑھی ہے، اتنے منٹ خطبہ جمعہ سنا ہے، اتنے منٹ فلاں، تو آپ دیکھیں گے اکثر ٹائم ہمارا فارغ گزرا ہے جس میں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، بہت تھوڑا ٹائم ہوگا جس میں ہم نے کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ قوم، ان کو کہا گیا تھا اللہ کی عبادت کرو۔ قوم سمود کو اللہ فرما رہا ہے زمین تمہارے لیے میں نے پیدا کی ہے، اس زمین کو میں نے تمہارے لیے آباد کیا ہے، اس زمین کو میں نے تمہارے لیے ایسا بنایا ہے کہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہیں۔ ان کے لیے بھی یہی کہا جا رہا ہے جیسے ہمارے لیے ہے، استغفار کرو، استغفار کرو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ یاد رکھو تمہارا رب بہت زیادہ قریب ہے۔ مانگو اللہ سے، طلب کرو اللہ سے۔ کوئی پرابلم ہے تو اللہ سے طلب کرو، سیلاب آ گئے ہیں تو اللہ سے طلب کرو، پیسے نہیں ہیں تو اللہ سے طلب کرو، تنگی ہے تو اللہ سے طلب کرو، قناعت کی زندگی بسر کرو، سادگی کی زندگی بسر کرو، نمائشی چیزیں چھوڑ دو، اللہ سے طلب کرو۔ وہ کہنے لگے کہ صالح نبی تھے، ان کے بہت اچھا آدمی تھا، ہمیں تو بڑی امیدیں تھی تو اس سے، لیکن تو آ گیا ہے، کر کیا رہا ہے؟ کہتا ہے کہ ہم اپنے خداؤں کو نہ مانیں۔ کر کیا رہا ہے؟ کہتا ہے کہ جو آبا و اجداد کے خدا سے ہم نہ مانیں۔ ہم تو بہرحال اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ہمیں تو آپ کی تبلیغ میں بڑا شک ہے۔ حضرت صالح جواب دیتے ہیں دیکھو میں اللہ کی طرف سے واضح دلیل لے کر آیا ہوں، دیکھو اللہ نے مجھ پر رحمت فرمائی ہے، دیکھو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اعبدوا اللہ، ان کو کہو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں اللہ کی طرف بلاؤں۔ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو کوئی میرا مددگار بن سکتا ہے؟ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو سوائے گھاٹا میں مجھے کیا ملے گا؟ اگر اللہ کی نافرمانی کروں تو میں اللہ کے عذاب سے تو نہیں بچ سکوں گا۔ اور پھر فرمایا یہ اللہ کی ناکہ ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے تمہارے لیے، اس کو زمین میں چرنے دو،
اس کو تکلیف نہ دو، اس کے بالکل قریب نہ آؤ، اس کو تنگ نہ کرو، وگرنہ اللہ کا عذاب تمہارے قریب آ جائے گا۔ لذا انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ اس وقت اللہ کے رسول نے کہا 3 دن ٹھہر جاؤ، 3 دن کے بعد سخت ترین عذاب آئے گا، اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، اس میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں ہوتا۔ جب ہمارا عذاب آیا ہم نے صالح کو بھی نجات دے دی، اس کے ساتھ ایمان لانے والے تھے ان کو بھی نجات دے دی، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی۔ سب کو عذاب دیا کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ذلیل اس واسطے کیا ہے کہ انہوں نے ہماری بات کو نہیں مانا۔ آپ کا رب طاقتور بھی ہے، غالب بھی ہے۔ ایک چیخ آئی، چیخ کی وجہ سے یہ بالکل تباہ و برباد ہو گئے، گویا اس دنیا میں تھے ہی نہیں۔ سمود کے لیے بعد ہے، نفرت ہے، نفرین ہے، یہ بڑی غلط قوم تھی۔ تو قوم عاد کے لیے لعنت تھی ہمیشہ کے لیے، ان کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کے لیے بعد ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔